انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے کوئی رستہ نہیں آسانی یا کامیابی کا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں اور آج بھی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے معاملات کا فیصلہ لیا جائے۔ وہ اگر تو انہیں ان کا مفاد اس بات میں ہے کہ اسلام انہیں ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، وہ بہت اچھے مسلمان۔ اگر کسی وقت سمجھیں کہ اسلام اس معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے تو ہم دوسرے پاس دوسری اطراف میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا معاملہ ہوا۔ آپ مدینہ منورہ میں جب تھے، ایک دو مسلمان تھے کافر اور ایک ایسا گروہ تھا جو منافق تھا۔ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اسلام کے ساتھ مل جاتے، جب مفاد نہ ہوتا تو اسلام کفر کے ساتھ مل جاتا۔ ان کے دل کے اندر جو کچھ تھا وہ ہمیشہ چھپا کے رکھتے۔ ایک ایسے ہی منافق انسان کا ایک جھگڑا ہو گیا یہودی کے ساتھ۔ جب ان کا آپس میں فیصلہ نہ ہوا تو یہودی کہنے لگا کہ مسلمان ہوں، تمہارے نبی کے پاس چلے جاتے۔ یہ چونکہ منافق تھا، اسے علم تھا کہ چونکہ میں غلط ہوں، میرے حق میں فیصلہ کبھی نہیں آ سکتا، نبی کریم کبھی بھی ناانصافی نہیں فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر اپنا جھگڑا لے کے نبی کریم کے پاس پہنچے۔ نبی کریم نے دونوں کی بات سنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ان دونوں میں جو بات کلیش تھا اس میں یہودی حق میں تھا۔ یہ کوئی مذہبی کلیش نہیں تھا جسے یہودی کو حق میں جانا جائے، یہ دنیاوی معاملات میں کوئی لین دین کے معاملے تھے۔ آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس نے یہودی کو کہا بھائی میں ایک اور فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اب کہنے لگے نہیں حضرت عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ اور یہ اس نے اس لیے کہا کہ سیدنا عمر اسلام کے معاملے میں بڑے غیرت مند تھے۔ آپ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اسلام کے خلاف بڑے سخت تھے، جب مسلمان ہو گئے تو آپ مسلمانوں کے حق میں بڑے ہی نرم اور کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں۔ اس نے کہا عمر جو ہے یہ یہودی کو دیکھتے ہوئے ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ دونوں چل پڑے۔ جب سیدنا عمر کے دروازے پہ گئے، انہیں جا کے اس نے کہا کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے، ہمارا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لیں۔ انہوں نے کہا کیا بات سنانی ہے؟ کہنے لگا کہ اس سے پہلے اس بات کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہ میرے آگے ہے۔ یہ کہنے لگا کہ نہیں عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اندر گئے، اندر سے تلوار لے کے آئے، آتے ہی اس منافق کی گردن کو اڑا کے کہنے لگے جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا اس کے لیے فیصلہ لیا۔
کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ عدالتوں میں، نہ قانون میں، نہ تھانوں میں، نہ بازاروں میں کہیں نہیں چلتا۔ ہر معاملے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنا رویہ یہی رکھا۔ ہماری معیشت سود کے بغیر نہیں چل سکتی، ہمارے کھانے رشوت کے بغیر نہیں چل سکتے، ہمارے عدالتیں ناانصافی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ تو سب چیزیں اسلام کے منع کی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ نہیں ہے۔ تو جو شخص بھی آپ دیکھیں ہماری عدالتیں اتنی بے حیا اور بے شرم ہیں، اگر عدالت میں کوئی اللہ کی کلام قرآن کا حوالہ دیتا ہے یا کوئی رسول اللہ کا فرمان سناتا ہے تو جج جواب میں یہ بات کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے پابند ہیں، اس کے پابند نہیں ہیں۔ اور یہ ایک نہیں، ہزاروں کیسوں میں، لاکھوں کیسوں میں ہمارے ججز نے یہ ریمارکس کیے، کل اللہ کی عدالت میں یہ کیا جواب دے؟ جج تو اپنی جگہ کو فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کے مطابق فیصلہ ہو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہو۔ وہ تھانے میں فیصلہ ہے، وہ پرے میں فیصلہ ہے، وہ عدالت میں فیصلہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص قتل کر کے بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو۔ اور ہم نے کیا تصور کر لیا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، یا یہاں سے فیصلہ مل جانے کے بعد کیا اللہ کی عدالت نہیں لگے گی؟ ہم اپنے ہر مخالف کو زج کرنا، اس کے خلاف جھوٹے مقدمے کرنا اور اس کی زندگی اس کے تنگ کر دینا، یہ ہماری زندگی کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ اور سرے سے یقین جاری ہے اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بعض اوقات جھوٹا پرچہ دوسرے پہ کروا کے قرآن سر پہ اٹھا کے کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو صرف یہ کہہ رہے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یہ جب بھی فیصلے کی گھڑی آتی ہے طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی مذہبی اعتبار سے ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہم اپنے فرقے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے مولوی پیر امام کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ماں باپ کے طریقے کو نہیں چھوڑتے، ان کے سامنے قرآن کی آیات رکھ دو یا رسول اللہ کے فرامین رکھ دو، کہتے ہیں نہیں وہ دوسرے ایسے کو نہیں ہے، ان کے پاس بھی تو دلیل ہوگی، ابھی دلیل ہے تو سامنے آئے، نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کا انکار کرو۔ میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا، نبی کریم کا حکم ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ حرم کے صحن کے اندر ایک مرتبہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو وہاں تھے تو وہ انڈین لیکن آئے تھے انگلینڈ سے لوگ۔ ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تو وہ جو ہے نا انڈین لوگ جو
مولانا کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں جاتے بعض اوقات اتنی تعداد میں لوگ یہ نماز 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے شاید نماز ہو گئی ہے۔ اس بزرگ نے پتہ کیا جواب دیا؟ حرم کے سجن میں کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ نہیں پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھیں۔ خیر وہاں انسان اپنے دل میں درد رکھتا ہے، مسلمان کی نماز ہوئی، بعد میں بیٹھ کے اسے کافی لمبی گفتگو ہوئی، میں نے کافی ان کے سامنے دلائل رکھے اور مجھے توقع تھی کہ دوسرے دن وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن واللہ اللہ رب العزت جانتے ہیں انہوں نے دوسرے دن بھی نہیں کرے۔ یہ ہے ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمٹمنٹ۔ محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو اپنے طریقے کو نہیں چھوڑتے، اپنے باغات کے طریقے کو نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقت امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ہم نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز تعبد ہے، اس کے رسول کے علاوہ ہر چیز تعبد ہے، اس کی بات نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں بہت دور کی گمراہی میں لے جائے، اور یہ گمراہی ہے کہ تم اللہ کا حکم چھوڑ کے دوسرے کے حکم کو تسلیم کرے، یہ گمراہی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور انسان کی بات کو تسلیم کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا آؤ ادھر الی ما انزل اللہ وإلی الرسول، جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے اسی بات کو مان لے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ خود بھی رکیں گے، دوسرے کو بھی روکیں گے، بھائی چھوڑو ہم فلاں کی بات مانتے ہیں یا ہم فلاں کی تکلیف کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں مصیبت آتی ہے جو انہوں نے آگے بھیجا، ثُمَّ جَاءُوا يَحْلِفُونَ، پھر قسمیں اٹھا کر ہوئے آ جاتے ہیں إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا، اچھے کام کا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں مصیبت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين، یہ وہ لوگ ہیں يعلم الله ما في قلوبهم، جو ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ فأعرض عنهم، اے میرے نبی ان سے اعراض فرمائیے، وعظهم،